گویا کہ میں حضرت کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ رسول کریم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ رسول اللہ نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر اپنے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو اپنے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ اب جنبی ہے، پس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اپنے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابقت کی ہے، عبداللہ نے معمر سے اور وہ زہری سے، اور اوزا نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ میں نے نبی کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ اپنے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ اب کیخی بڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم سے،
اس طرح نقل کرتے ہیں جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے آخر تک۔ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی اکرم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ہانی ہوں۔ جب نبی کریم غسل جنابت فرما رہے تھے میں نے آپ کا پردہ کیا تھا تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین دیوار پر رگڑ کر دھوا، پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ، پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو وانا اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالی حق سے حق نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ازواج میں 9 بیویاں تھیں۔